اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن پاک کے ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن پاک کو اور اپنے احکامات کو ہمارے لیے سمجھنا آسان فرما دیں، آمین۔ ہم آیات کا لفظی ترجمہ بھی پڑھیں گے، لیکن سورت سے پہلے اس کا نزول، اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں مسائل وغیرہ جاننے کی بھی پہلے کوشش کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ سورۃ فاتحہ مکیہ ہے اور مکی صورتیں وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں۔ مکی دور کی صورتیں مکی کہلاتی ہیں، چاہے وہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئیں یا کسی اور جگہ پر۔ اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے مدینہ منورہ میں یا کسی اور جگہ پر نازل ہوئیں، وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ قرآن پاک میں یہ پہلی صورت ہے، لیکن نزول جو ہوا قرآن پاک کا، اس کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی صورت نہیں ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے کچھ اور صورتوں کی آیات بھی نازل ہو چکی تھیں، لیکن سورۃ الفاتحہ اس لحاظ سے بھی پہلی صورت ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں اکٹھی اور مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں پہلی صورت ہے۔ اس کی ساری آیات ایک ہی وقت میں نازل ہوئی تھیں۔ قرآن مجید کا نزول 3 بار میں ہوا، 3 مرحلوں میں ہوا۔ پہلی بار یہ لوح محفوظ کی طرف نازل ہوا۔ سورۃ البروج کی آیات 21-22 ہیں کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ بزرگی والا قرآن ایسی لوح میں لکھا ہوا ہے جو محفوظ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ دوسری بار قرآن پاک دنیا کے آسمان میں بیت العزہ کی طرف نازل ہوا، لوح محفوظ سے۔ لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان میں بیت العزہ کے مقام پر نازل ہوا۔ یہ نزول بھی پہلے نزول کی طرح ایک ہی وقت میں یعنی بیک وقت ہوا۔ سورۃ الدخان کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اور سورۃ القدر کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں اتارا۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ آیت میں ایک حصہ ہے۔ تو ان تینوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم بیک وقت ایک ہی وقت میں رمضان المبارک کی ایک رات میں بھی نازل ہوا ہے، جسے لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر کے مقدس ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ ہے جب یہ بیت العزہ کے مقام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیکن یہ جو تیسرا مرحلہ ہے اس میں یہ بیک وقت نہیں، بلکہ جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آتے گئے اس کے مطابق 23 سال کے عرصے میں، تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو یہ بیت العزہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ اور سورۃ الشعراء کی آیات 193، 194 اور 195 ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، بلا شبہ یہ کتاب اتاری ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہوئی ہے، اسے جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ ایسی عربی زبان میں ہے جو بالکل واضح ہے۔ یہ ترجمہ ہے ان تینوں آیات کا۔ تو
قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ لوح محفوظ میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ اسے فلاں مقام پر لکھیں۔ جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترتیب بتاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی یعنی جو لوگ وحی لکھتے تھے ان کو یہ ترتیب بتاتے اور اسی حساب سے لکھواتے تھے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بتائی گئی ترتیب کے حساب سے قرآن لکھواتے تھے۔ سورۃ الفاتحہ کے کچھ اور نام بھی ہیں۔ اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت واضح ہے کہ اسے کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے، فاتحہ کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ فاتحہ عربی زبان فتح یفتح سے ہے، جس کا لغوی معنی ہے کھولنا۔ ہمارے ہاں بھی ایک افتتاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا۔ عربی میں مفتاح چابی کو بھی کہتے ہیں، کنجی کو۔ تو فاتحۃ الکتاب یعنی دی اوپننگ چیپٹر آف دا بک، یعنی قرآن کا افتتاح کرنے والی کتاب، قرآن کو شروع کرنے والی کتاب، اس کا آغاز کرنے والی، تو قرآن کا آغاز کرنے والی سورت ہے یہ۔ اسے ام الکتاب، ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی بنیاد، اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کی قرآن مجید کے لیے حیثیت ایک بنیاد اور ایک جڑ جیسی ہے۔ پورے قرآن پاک کا متن سورۃ الفاتحہ ہے، اور پورا قرآن پاک سورۃ الفاتحہ کی شرح یا تشریح ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹی سورت ہے جو صرف 7 آیات پر مشتمل ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس کے بارے میں قول ہے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پر لادی جائے گی۔ جتنی بھی الہامی کتابیں آئیں ان سب کا خلاصہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اس کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحجر میں ہے، آیت 87 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور تحقیق ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات عطا کی، اور قرآن عظیم یعنی قرآن عظیم بھی عطا کیا۔ تو قرآن پاک میں بھی بتایا گیا کہ بار بار پڑھی جانے والی، تو بار بار پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ اسے القرآن العظیم، الحمد، الشفاء، الرقیہ، رقیہ یعنی دم، کیونکہ اس کا بیماری میں دم بھی کیا جاتا ہے، اور سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ اب اس کی 7 آیات کس طرح سے بنتی ہیں اس پہ ائمہ کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ ہے، اس کی 6ٹھی آیت الحمد سے اگر شروع کریں تو آخری جو آیت ہے اس کو ایک ہی گنا جاتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بسم اللہ اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جو آخری آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ان کے نزدیک 2 آیات ہیں نہ کہ ایک۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا حصہ نہیں ہے بلکہ سورت الحمد سے شروع ہوتی ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ الحمدللہ رب العالمین
7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں اور قرآن عظیم ہے۔ تو اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ کے الفاظ سے آغاز کیا، نہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ لیکن سب ائمہ کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اس کی آیات 7 ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نمل کا جز ہے، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ لیکن یہ تمام سورتوں کا جز ہے یا صرف سورتوں کے درمیان امتیاز کے لیے ہے، تو اس پر بھی اختلاف ہے کہ یہ مستقل سورتوں کا حصہ ہے یا صرف امتیاز کی خاطر لکھی جاتی ہے سورۃ توبہ کے علاوہ۔ تلاوت قرآن کے آغاز میں تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی آیت نہیں ہے، لیکن اس کا پڑھنا ایک اور آیت کی تعمیل میں ہے۔ سورۃ النحل کی آیت 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے شیطان سے پناہ مانگی جائے، تاکہ جب انسان قرآن پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو شیطان رکاوٹ نہ ڈال سکے، اور عبادت کے لیے تلاوت کرے تو خلل نہ آئے اور خالصتاً اللہ ہی کی عبادت ہو۔ تلاوت کے علاوہ بھی جب انسان کو لگے کہ اسے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، تب بھی وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتا ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ تلاوت اور شیطان سے پناہ مانگنے کے علاوہ عام حالات میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ کی طرح تعوذ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آغاز میں ایک بار تعوذ پڑھا جاتا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن ہر سورت سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے بعد جب کوئی دوسری سورت یا قرآن کے کسی حصے کی تلاوت کی جائے گی تو اس کے شروع کرنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کے بعد اور کوئی دوسری سورت یا کسی سورت کا حصہ شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا نہ تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن مسنون بھی نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو سب سے پہلی وحی لائے تھے وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن پاک کو یا کسی بھی کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے جاہلیت کے دور میں جو مشرکین تھے ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو بتوں کے ناموں سے شروع کیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اللہ ہی کے نام سے کام شروع کرتے تھے، اور تب وہ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے بِاسْمِکَ اللہم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، کوئی تحریر لکھنے سے پہلے پڑھتے اور لکھتے تھے بِاسْمِکَ اللہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی آیت پڑھتے اور استعمال کرتے، لکھتے اور پڑھتے۔ اس لیکچر میں ہم نے پڑھا سورۃ الفاتحہ کے نزول کے بارے میں اور اس کے متعلق جو احادیث ہیں اور اس کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں۔ اگلے لیکچر میں ہم سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔